15 رمضان المبارک کو روزہ کھولنے سے پہلے اگر آپ یہ ایک کام کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مراد پوری فرما دے گا، ہر مشکل آسان کر دے گا، ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا اور ہر پریشانی کو دور کر دے گا۔ یہ لمحہ عام لمحہ نہیں ہوتا، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ایک روزہ دار سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کر کے اپنے رب کے حضور جھکا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں عاجزی ہوتی ہے، دل میں امید ہوتی ہے اور زبان پر دعا ہوتی ہے۔ اگر اسی وقت بندہ اخلاص، یقین اور مکمل توکل کے ساتھ اپنے رب کو پکارے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور آسمانوں سے قبولیت کے فیصلے اترتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک اسلام کا نہایت عظیم اور بابرکت مہینہ ہے۔ یہ صبر، تقوی، عبادت اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ہر روزہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاص قدر و منزلت رکھتا ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، بلکہ یہ نفس کی تربیت، دل کی پاکیزگی اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو قابو میں رکھیں اور اپنے رب کی رضا کو سب سے مقدم جانیں۔ رمضان میں عبادت کا ثواب عام دنوں سے کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ذکر و دعا کی قبولیت کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ صدقہ خیرات کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ بندہ اگر ایک نیکی بھی اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائشوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن ہر پریشانی کے ساتھ اس کا حل بھی رکھا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ اگر بندہ مکمل یقین، سچے دل اور پورے توکل کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے راستے نکالتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ شرط صرف یہ ہے کہ ہم اپنے رب پر مکمل اعتماد رکھیں، گناہوں سے توبہ کریں اور سچے دل سے اس کی طرف رجوع کریں۔ جب بندہ اللہ کو اپنا کارساز مان لیتا ہے تو مشکلات کمزور پڑ جاتی ہیں اور اللہ کی مدد قریب آ جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل ایک مرتبہ سفر میں تھے۔ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ فاقہ کی کیفیت تھی مگر دل میں کامل توکل موجود تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے وضو کیا، 2 رکعت نفل ادا کیے اور نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا رزاقو کا ورد شروع کر دیا۔ آپ مسلسل اللہ کو پکارتے رہے اور یقین رکھتے تھے کہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک اجنبی شخص کھانا اور کچھ رقم لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ اس مقام پر موجود ہیں، انہیں کھانا پہنچانا ہے۔ یہ سن کر امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فرمایا، جب بندہ سچے دل سے اللہ کے نام کو پکڑ لیتا ہے تو اللہ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح عبد القادر جیلانی کے پاس ایک شخص حاضر ہوا جو کاروبار میں مسلسل نقصان اٹھا رہا تھا اور قرضوں کے بوجھ تلے دب چکا تھا۔ اس نے اپنی پریشانی بیان کی تو شیخ عبد القادر جیلانی نے اسے نصیحت کی کہ روزانہ فجر کے بعد 100 مرتبہ یا فتاح یا علیم پڑھا کرے اور مکمل یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھے۔ اس شخص نے باقاعدگی اور اخلاص کے ساتھ یہ عمل شروع کر دیا۔
کچھ ہی عرصہ میں اس کے بند دروازے کھلنے لگے، کاروبار میں برکت آئی، قرض اترنے لگے۔ وہ خوشی سے رو پڑا اور عرض کیا کہ واقعی اللہ نے راستے کھول دیے۔ اس پر شیخ نے فرمایا کہ دروازے ہم نہیں کھولتے، اللہ الفتاح ہے اور وہی مشکل کا دروازہ کھولنے والا ہے۔ ایک عام بیوہ عورت کا واقعہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ اس کے گھر میں فاقہ تھا اور کوئی سہارا نہ تھا۔ اس نے کسی سے سنا کہ اگر خلوص دل سے یا اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتا ہے۔ وہ رات بھر آنسوؤں کے ساتھ یا اللہ پڑھتی رہی۔ صبح دروازے پر دستک ہوئی اور ایک پڑوسی راشن لے کر آیا۔ اس نے بتایا کہ خواب میں اشارہ ملا تھا کہ اس گھر میں ضرورت ہے۔ اسی دن اس کے بیٹے کو روزگار کا ذریعہ بھی مل گیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس کی دعا قبول فرمائی بلکہ اس کے رزق میں بھی کشادگی عطا کر دی۔ ان واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کا ورد صرف زبان سے ادا کرنا کافی نہیں بلکہ یقین، اخلاص، توکل بھی ضروری ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلیں آسان فرما دیتا ہے، ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اب بات کرتے ہیں اس ذکر اور اس مبارک عمل کی جو آپ نے 15 رمضان المبارک کو روزہ کھولنے سے پہلے کرنا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب روزہ دار سارا دن اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے اور اس کا دل نہایت نرم اور عاجز ہو چکا ہوتا ہے۔ جو شخص اس خاص لمحے میں اخلاص اور یقین کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اس کے معاملات میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ روزہ دار کی دعا کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی کہ افطار کے وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اگر بندہ دل کی گہرائی سے مانگے تو اللہ تعالیٰ افطار سے پہلے ہی اس کی تقدیر میں بہتری کے فیصلے فرما دیتا ہے اور اسے عطا کر دیتا ہے، چاہے وہ عطا فوراً نظر آئے یا کچھ وقت بعد میں ظاہر ہو۔ یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی دعا کی قبولیت کے لیے ایک نہ ایک خاص وقت مقرر فرمایا ہے۔ کبھی بندہ جلدی چاہتا ہے مگر اللہ اپنی حکمت سے بہتر وقت پر عطا فرماتا ہے۔ انسان اپنی محدود سوچ کی وجہ سے سمجھ نہیں پاتا، لیکن اللہ ہر پکار کو سنتا ہے اور اپنے علم و حکمت کے مطابق بہترین فیصلہ فرماتا ہے۔ جب بندہ مکمل توکل اور یقین کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو وہ پکار ضائع نہیں جاتی۔ اب اس پیارے وظیفے کا ذکر سن لیجئے جو آپ نے 15 رمضان المبارک کو روزہ کھولنے سے پہلے کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ دعائے جمیلہ کا ذکر۔ دعائے جمیلہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس اور بابرکت ناموں پر مشتمل ہے۔ ان تمام اسماء مبارکہ کو آپ نے نہایت محبت، یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ روزہ کھولنے سے پہلے دعائے جمیلہ کو 3 مرتبہ پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے تو یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ ہر دل کی صدا سنتا ہے اور ہر آنسو کو دیکھتا ہے۔ اس کے بعد عاجزی، خشوع خضوع اور کامل یقین کے ساتھ اللہ سے اپنی حاجات طلب کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا، آپ کی مشکلات آسان فرمائے گا اور آپ کے رزق معاملات میں برکت عطا فرمائے گا۔ پیارے ناظرین، وہ دعا چاہے آپ کی تنگ دستی کے بارے میں ہو یا آپ کے رزق کی کشادگی کے بارے میں ہو یا آپ کی اولاد کی کامیابی کے بارے میں ہو، آپ کی اولاد کے لیے اچھے روزگار کے بارے میں ہو،
کوئی بھی دعا ہو تو اللہ اس کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور آپ یقین مانو اگر آپ دل سے یہ دعا کرو گے تو آپ اپنی اولاد کو خود کامیاب ہوتا ہوا دیکھو گے انشاءاللہ۔ اب آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، اور آپ سب سے دل کی گہرائی سے گزارش ہے کہ جب بھی دعا کی جائے تو خلوص کے ساتھ آمین ضرور کہا کریں، کیونکہ ہر ایک کی آمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پہنچتی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ کس کی آمین قبولیت کا سبب بن جائے، اور ممکن ہے کہ آپ کے آمین کہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی اپنی دعاؤں کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس لیے جب ہم اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعا کریں تو دل سے آمین کہتے رہیے۔ اے اللہ تبارک و تعالی، ہم تیرے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنے لیے، اپنی تمام مسلمانوں کے لیے، اپنی ہر بہن اور ہر بھائی کے لیے، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اور ان کے لیے جو ہمارے رشتہ دار نہیں مگر تیری مخلوق ہیں۔ یا اللہ ہمارے تمام اہل وطن پر رحم فرما، ہمارے ملک میں امن، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں کامل شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض آسانی سے ادا فرما دے، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور باعزت روزگار عطا فرما، جو اولاد کے لیے دعا گو ہیں انہیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما۔ ہمارے ماں باپ پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، ہمیں ان کی خدمت کی توفیق دے، اور اگر وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما، اور ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا رب کریم ہمارے گھروں میں محبت اور اتفاق پیدا فرما، ہمارے دلوں کو حسد، کینہ اور نفرت سے پاک کر دے، ہمیں صبر، شکر کی دولت عطا فرما، ہماری عبادات قبول فرما، ہماری خطائیں معاف فرما دے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامل کامیابی نصیب فرما۔ اے سب سے زیادہ سننے والے اور قبول فرمانے والے، ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔